مجھے فلانے نے بیان کیا کہ اس نے اس سے سنا اور اس کو امام نے فرمایا، اور اس طرح جو انداز تھا امانت کے ساتھ اس کو پہنچا دیا، لکھا کون ہے بیان کرنے والا، کہاں کا رہنے والا ہے۔ بستی میں جاتے، کسی شیعہ بستی میں، وہاں جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگوں میں بات کرتے، ہے کوئی جس کے پاس کوئی میرے مولا کا فرمان ہو؟ وہ کوئی بھی آ جاتا تو وہ قلم دوات لے کے کاغذ لے کے بیٹھ جاتے، جیسے جیسے وہ بیان کرتا بالکل امانت کے ساتھ ویسے ویسے لکھتے، تاکہ ہماری طرف سے کوئی اس میں بات کمی بیشی والی۔ آج اگر تیرے پاس مذہب اہل بیت جو مذہب حق تشیع ہے وہ اصول اور فروع و اخلاق کی شکل میں موجود ہے، یہ ان محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کسی حکمران نے محنت نہیں کی، کسی حکومتیں تو مخالف تھیں، حکومتوں کا تو یہ حال تھا کہ بنی عباس کا جو شاہ وقت اور خلیفہ وقت تھا وہ تو اس تلاش میں تھا کہ ڈھونڈوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی کون سی بیوی حاملہ ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ امام حسن علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی کنیزیں انڈر آبزرویشن رہیں، ان کو نظر بند رکھا گیا اور ان پر گہری نگاہ رکھی گئی، کسی کے پیٹ میں کوئی بچہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا بننے والا ہو۔ توجہ ہے؟ جب دشمن حکومتیں اس حد تک حساس تھیں تو کیا خیال ہے آسان تھا ایسے ادوار میں آپ کا ان علماء حق کا اس طرح فرامین و کردار و سیرت طیبہ آل محمد کو اکٹھا کرنا؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے تیرے بدبخت لوگ ان لوگوں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ صاحب الکافی کو زبان درازی کرتے ہیں، صاحب الاسرار یعنی شیخ توسی کو زبان درازی کرتے ہیں، شیخ صدوق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، شیخ کلینی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ ائمہ خدا ان پہ کتنا راضی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر دین کو تجھ تک پہنچایا ہے۔ اور آج کا اگر ایک اہل منبر کھڑا ہو جاتا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو شیعہ مانوں۔ جو شیخ صدوق کو بکواس کرے میں کیسے اسے شیعہ ماننے کی سند دوں؟ اور اگر وہ علی ولی اللہ پڑھ کے اپنے تشیع کا اعلان کرتا ہے تو مجھے اتنا کہنا پڑے گا تو کسی مفاد کے علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اگر تو علی ولی اللہ میں مخلص ہوتا تو ان کے قدموں کا پانی پیتا۔ پھر روایات تو یہ کہتی ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ دعائے امام زمانہ سے پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد بھی عالم دین تھے اور ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے خط کے ذریعہ زمانہ غیبت صغرا کا تھا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں خط بھیجا کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اللہ بیٹا دے۔ تو خط کا جواب اس زمانے میں جیسے توقیع کی شکل میں آتا تھا آیا، اور امام زمان علیہ السلام نے جواب میں لکھا، اے علی ابن باب وحل قمی، قم کے رہنے والے تھے، اے علی نام تھا باپ کا نام علی، اے علی قمی، ہم نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا اور دونوں ہی میرے دین کے عالم ہوں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک ان میں سے یہ محمد تھے جن کو محمد ابن علی ابن باویہ القمی کہا جاتا ہے، اور اتنے محتاط اور اتنے سچے تھے کہ ان کا لقب پھر شیخ صدوق پڑ گیا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے ان غیر سادات کو کیوں پسند کر لیا۔ یہ تینوں امتی تھے، کون کون؟ شیخ کلینی بھی امتی، شیخ صدوق بھی امتی، اور شیخ توسی بھی امتی، یہ تینوں غیر سادات تھے۔ اللہ جانے کیوں نظر کرم ان پہ پڑ گئی۔ بابا سے بلند صلوات۔ یہ تو احادیث کے جامع ہو گئے جنہوں نے فرامین معصومین کو جمع کیا، ادھر وہ علماء ہیں جنہوں نے کہ مکتب تشیع کو
قلعے کی طرح محفوظ بنایا اور دشمنوں کے منہ توڑ جوابات دیے. اور پھر جو جو زمانہ تھوڑا سا کھلا اور بنی عباس کے دور میں زمانہ ایسا آ گیا کہ جس میں اہل تشیع کو بھی کتابیں لکھنے کی گنجائش مل گئی، اور سید مرتضی، سید رضی، شیخ مفید جیسی ہستیاں بغداد کے محلہ کرخ میں مرکز علم اہل تشیع بنانے میں کامیاب ہو گئیں. شیخ مفید استاد تھے، سید مرتضی اور سید رضی شاگرد تھے. رات کو شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بی بی زہرا ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، اور میرے پاس آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان 2 میرے بیٹوں کو تعلیم دو. خواب دیکھ کے پریشان ہو گئے، آنکھ کھل گئی، حیران پریشان، کجا زہرا، کجا حسنین، کجا میں، یہ کیا چیز ہے؟ واضح ہے کہ پریشانی والی بات تھی یا نہیں؟ پریشان ہوئے. صبح بہرحال بیدار ہوئے، آئے اپنے محلے درس میں اور وہاں درس دینا شروع کیا. تب پتا چلا کہ ایک برقع پوش خاتون دروازے مدرسہ پہ آئی اور پتا چلا کہ کوئی باپردہ خاتون 2 بچے لے کے کھڑی ہے. جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک باپردہ سیدزادی ہے، اس کے پاس ایک سید مرتضی نامی بچہ ہے، ایک سید رضی نامی بچہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے شیخ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ان کو تعلیم دو. اب کیا خیال ہے استاد کے دل میں ان بچوں کی قیمت بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی؟ اور ائمہ معصومین اور یہ پاکیزہ ارواح کس طرح اپنے دین کی سرپرستی کرتے ہیں اور کس طرح علماء حق کا تعارف کرواتے ہیں. تو دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سید مرتضی اور سید رضی 2 ایسے عالم بنے کہ نہج البلاغہ سید رضی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ لگ گئے اس بات میں کہ کتابوں میں جہاں جہاں علی ولی کے خطبے، علی ولی کے خط ریکارڈ موجود ہے، میں ان کو ایک کتاب میں اکٹھا کر لوں. اس کتاب کو انہوں نے اکٹھا کیا. اللہ جانے نہج البلاغہ کیسے زمانے میں اکٹھا ہوا کہ آج وہ نور علی نور ہے اور لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کرتا ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ جو خط حضرت جناب امیر المومنین نے مالک اشتر کو اس کی گورنری کے وقت لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ حکومت چلانے کے طریقے کیا ہیں اور حکومت کے صحیح اصول کیا ہیں اور اپنے وزیر بنانے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں اور اپنے حکومتوں کے مناسب کو تقسیم کرنے کے لیے کیسے بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ان میں کیا صفات ہونا چاہیے، ایک ایک جملہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور اس کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ UN کے چارٹر میں اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں کسی کا کوئی ہدایت نامہ شامل نہ ہوا. اگر اقوام متحدہ نے جاری کیا ہے عالم دنیا کے تمام سربراہوں کو کوئی ہدایت نامہ، تو وہ حضرت امیر المومنین کا وہ خط ہے جو مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا. اللہ زندہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی اللہ. حضرت جناب شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی ہے الفین. الفین، الفین کا معنی ہے 2000. الف معنی 1000 اور الفین معنی 2000. یہ 2000 اس کتاب کا نام ہے. کیا مطلب 2000 اس کتاب کا نام ہے؟ جواب یہ ہے حقانیت علی پر 2000 دلائل. کل سمجھیں دے پہ 2000 دلائل علی امیر المومنین کی حقانیت. سوچ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ذہن دیے ان لوگوں کو، کیا لیاقتیں عطا فرمائی. وہ زمانہ جب دیے پر پڑھتے تھے، وہ زمانہ جب چراغ ان کا نور ہوتا تھا، قلم اور کاغذ مشکل سے میسر آتے تھے، سیاہیاں کچی ہوتی تھیں، اگر کتابیں لکھتے تھے تو پکی سیاہی والی کتابیں. اور کتنا ظلم ہوا
جب محلہ کرخ میں آباد شیعہ علماء، جن میں اس زمانے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا، تو دشمن پل پڑے